علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور صحیح بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں اپنی بات تھوڑے سے وقت میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ایک ایسی بات کہتا ہے جس کو صرف مسلمان ہی نہیں مانتا بلکہ دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، چاہے اللہ پر ایمان رکھے یا نہ رکھے۔ لیکن قرآن کریم کی اس آیت میں خدا نے جو فرمایا ہے اس کو سب مانتے ہیں۔ ہندو بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے اور دنیا کی ہر قوم مانتی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا۔ وہ بچ کر کے کہیں جا نہیں سکتا، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے حکومت اور اقتدار اس کے قبضے میں ہو یا عام آدمی ہو، موت سے ہر ایک کو دوچار ہونا پڑے گا، کوئی بچ کے کہیں جا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ اللہ کہتا ہے تیرے پاس دولت ہے، تیرے پاس پیسہ ہے، تو نے ایک قلعہ بنایا، کنکریٹ کی دیواریں اور سریے اور لوہے سے مضبوط اس کو کر دیا اور موت سے بچنے کے لیے اس میں جا کے بیٹھ گیا، تو یاد رکھ جب تیرا ٹائم آئے گا تو قلعے کی مضبوط دیواریں تیری حفاظت نہیں کر سکیں گی۔ جب تیرا ٹائم آئے گا تو اس کے بند دروازے اور بند کھڑکیاں تجھے موت سے نہیں بچا سکیں گی۔ اللہ رب العزت اس حقیقت کو بیان کرتا ہے جگہ جگہ کہ جب جس کا ٹائم آ جائے گا اس کو ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی۔ اے جوانوں، تم یہ مت سمجھو کہ موت بڑھاپے میں آتی ہے۔ اے صحت مند لوگوں، تم یہ مت سمجھو کہ موت بیماری کے بعد آتی ہے۔ موت جوان کو بھی آ سکتی ہے، موت صحت مند کو بھی آ سکتی ہے، موت طاقتور کو بھی آ سکتی ہے۔ موت کا تو جب ٹائم ہوگا انسان کو دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہی پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں، غور سے سنو اس حدیث کو، فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے تو تین چیزوں کو چھوڑتا ہے، اور غور کرو قبر میں اس کے ساتھ کون سی چیز جائے گی۔ فرماتے ہیں انسان کے جسم سے جس دن جان نکلتی ہے، روح نکلتی ہے، وہ تین چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ نمبر ایک مال و دولت کو چھوڑتا ہے، نمبر دو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، اور نمبر تین اپنے اعمال کو، کرم کو چھوڑتا ہے۔ فرماتے ہیں تیرا انتقال ہو جائے گا، جسم سے جان نکل جائے گی، تیرے رشتہ دار تیرے جسم کو غسل دے کر کفن میں لپیٹ کر گھر سے باہر نکال دیں گے۔ جیسے ہی تیری میت کو گھر سے باہر نکالا جائے گا، سن لے مال و دولت تو یہیں تیرا ساتھ چھوڑ دے گا۔ تیرے کفن میں روپے کی گڈیاں نہیں جائیں گی، الماری کی چابیاں نہیں جائیں گی، بینک کی کاپیاں نہیں جائیں گی۔ تو ملینر تھا، تو کروڑ پتی تھا، تو لکھ پتی تھا، لیکن تیری ساری دولت دھری کی دھری رہ جائے گی، تجھے صرف دو کفن کے کپڑوں میں لپیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا جائے۔ فرماتے ہیں دیکھ مال و دولت تو یہیں تیرا ساتھ چھوڑ دے گی۔ اب تیرے رشتہ دار ہیں،
جو تجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان تک لے کے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کو رشتہ دار کندھوں پر اٹھاتے ہیں میت کو، تو وہ مردہ بولتا ہے۔ میرے دوستو، تم نے کبھی مردے کو بولتے ہوئے سنا؟ ہم نے نہیں سنا، مگر آقا کہتے ہیں تو بات 101% سچی ہے۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو جب رشتہ دار اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو وہ بولتا ہے اور کہتا ہے اے لوگوں، مجھے جلدی سے میرے آخری ٹھکانے تک پہنچاؤ، مجھے جلدی وہاں پہنچاؤ جہاں میرے رب نے میرے لیے جنت کی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے۔ اور اگر مرنے والا گناہگار ہوتا ہے تو جب اس کی میت کو لے کے قبرستان کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے مجھے کہاں بربادی کی طرف لے جاتے ہو، کہاں ہلاکت کی طرف لے جاتے ہو، کہاں جہنم کے عذاب کی طرف لے جاتے ہو۔ مردے کی اس چیخ و پکار کو اور بول چال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ قبرستان کی طرف جنازہ جا رہا ہے، رشتہ دار جنازے کے ساتھ ہیں۔ جنازہ قبرستان میں پہنچا اور قبر کے کنارے جنازہ رکھ دیا گیا۔ جنازے کو قبر میں اتارنے کا موقع آتا ہے تو 2 آدمی یا 1 آدمی سہارا دینے کے لیے نیچے اترتے ہیں، بقیہ سب کھڑے ہیں، کوئی نہیں اتر رہا ہے۔ تیرا باپ بھی کھڑا ہے، تیرا بھائی بھی کھڑا ہے، تیرا دوست بھی کھڑا ہے، تیری اولاد بھی کھڑی ہے، کوئی نہیں اتر رہا ہے۔ 2 آدمی اترے سہارا دینے کے لیے، اور جب تیری میت کو قبر میں لٹا دیا تو وہ بھی اوپر آ جاتے ہیں اور سب اوپر آ کے تماشا دیکھتے ہیں، کوئی تیرے ساتھ دفن ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ تیرے ساتھ کھانے پینے والے، تیرے ساتھ گھومنے پھرنے والے، تیری محبت کا دم بھرنے والے سب تجھے تنہا من و مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی قبر کی مٹی برابر ہوئی اور قبر بند ہوئی، سن لے تیرے رشتہ داروں نے بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیا۔ ادھر قبر بند ہوتی ہے، ادھر اللہ رب العزت میت کے کانوں میں سننے کی طاقت کو پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، رشتہ دار تیری میت تیری قبر کو برابر کر کے واپس جا رہے ہیں، اللہ تیرے کان میں سننے کی طاقت کو پیدا کرے گا، تو واپس جاتے ہوئے رشتہ داروں کے جوتے کی آواز کو سنے گا۔ اب سوچو دل پر کیا گزرے گی کہ سب چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ادھر رشتہ دار باہر نکلیں گے قبرستان کے گیٹ سے، ادھر اگر مرنے والا نیک آدمی ہے تو اس کی قبر کا ایک حصہ پھٹے گا اور اس کی قبر میں ایک بہت حسین انسان داخل ہوگا۔ وہ حیران ہوگا، وہ پوچھے گا تو ہے کون؟ اور تو جیسا حسین انسان تو میں نے آج تک دیکھا نہیں، رشتہ دار تو چھوڑ کے چلے گئے، تو میری قبر میں آ گیا، ارے تو ہے کون؟ اتنا حسین انسان تو میں نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ تو میرے دوستو وہ کیا جواب دے گا؟ کہے گا انا عملک الصالح، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، دنیا میں تو نے جو نیکیاں کی تھی، رب ذوالجلال نے تیری نیکیوں کو میری شکل میں بنا کر تیرے ساتھ کر دیا۔ اب دیکھ ہر وقت میں تیرے ساتھ رہوں گا، ہر مشکل میں تیری مدد کروں گا۔ اس عمل صالح کی برکت سے اللہ اس کی قبر کو منور کر دے گا، اس عمل صالح کی برکت سے اللہ اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما دے گا، اس عمل صالح کی برکت سے
اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے گا. آواز ہلکی کرواؤ بیٹا. یہ تو نیک آدمی کا انجام ہے. اور اگر مرنے والا گناہگار ہے، رشتہ دار واپس گئے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی قبر کا بھی ایک حصہ پھٹے گا، اور اس کی قبر میں جو شخص داخل ہوگا وہ نہایت بدصورت اور ڈراؤنی شکل کا ہوگا. یہ انسان اسے دیکھ کر کے گھبرائے گا، تھر تھر کانپے گا اور پوچھے گا تو ہے کون؟ تو جیسا بری شکل کا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا. تو ہے کون اور کیوں میری قبر میں آیا ہے؟ تو میرے دوستو وہ کیا جواب دے گا؟ کہے گا انا عملک الخبیث، میں کوئی اور نہیں ہوں. تو نے دنیا میں جو برے کام کیے تھے، گناہ کیے تھے، خدا کی نافرمانیاں کی تھی، اللہ رب العزت نے تیرے برے کاموں کو میری شکل میں بنا کر تیرے اوپر مسلط کر دیا ہے. اب میں ہر وقت تجھے پریشان کروں گا. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اس گناہگار کی قبر کی دونوں دیواریں ایک دوسرے سے ملنا شروع ہوں گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی قبر تنگ ہوتے ہوتے اتنی تنگ ہو جائے گی کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں اس طرح گھس جائیں گی. اور میرے دوستو، اللہ رب العزت اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے گا. دوستو اور ساتھیوں، ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، اور ایک دن آپ میں سے ہر ایک کو مرنا ہے. ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے. میں صرف آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ جواب جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مجمع کا ہر فرد جواب دے، کیونکہ آپ جو جواب دیں گے آپ کا رب سنے گا. یہ بتاؤ کہ آپ قبر میں اچھا ساتھی چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ آپ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو کہ نہیں بنانا چاہتے؟ میرے دوستو، اگر یہ چاہتے ہو کہ قبر میں آپ کو اچھا ساتھی ملے اور خدا آپ کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کرے، تو آپ کو دنیا کی زندگی میں کچھ کرنا پڑے گا. کیوں بھائی؟ کرنے کو تیار ہو؟ کیا کرنا ہوگا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، صرف اور صرف 4 کام ہیں. جس شخص نے دنیا کی اس زندگی میں یہ 4 کام کیے، اللہ رب العزت اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا، اور اس کو قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے. وہ 4 کام ہیں کیا؟ میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، مگر میری شرط یہ ہے کہ یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم ان کاموں کو سن کر کے ان پر عمل کی کوشش کریں گے. کیوں بھائی؟ عمل کی کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ کیا ہے وہ 4 کام؟ سب سے پہلا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا آپ کو قبر میں ایک بہترین ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو پہلا کام یہ کرو کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک، جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی، اس وقت تک روز آنا 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے. جو نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے گا، اللہ رب العزت اس کو قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے گا اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں. لیکن اگر ان کی نمازوں کی تحقیق کرو تو پتہ یہ چلے گا پڑھتے تو روزانہ ہیں، لیکن کسی دن 2 پڑھی 3 چھوڑ دی، کسی دن 3 پڑھی 2 چھوڑ دی، کبھی عشاء پڑھے بغیر سو گئے اور کبھی فجر میں پڑھے سو رہے ہیں. یاد رکھو، جس نے 2 پڑھی 3 چھوڑی،
یا 3 پڑھی 2 چھوڑی یا صرف جمعے کی پڑھی تو وہ اپنی من چاہی نماز پڑھتا ہے، خدا کی چاہی نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ اس کی نماز کو اس کے منہ پر مار دے گا۔ خدا کو تیری نماز جو تو اپنی من چاہی پڑھتا ہے ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ آؤ ہم طے کریں کہ رب نے 5 نمازیں روزانہ فرض کی ہیں، انشاءاللہ روزانہ 5 نمازیں پڑھ کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں بھائی عمل کرو گے اس پر انشاءاللہ؟ نمبر 2، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو قبر میں ایک اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے تو ایک دوسرا کام بھی کرو، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ جو لقمہ پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا۔ اگر کھانا پینا حلال ہو، کمائی اور آمدنی حلال ہو تو اللہ تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ اللہ تجھے قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر تو نے دنیا والوں کو دیکھا دیکھی حرام کی طرف قدم بڑھایا، سودی لین دین میں آگے بڑھا، دھوکہ اور جھوٹ بول کر دنیا کمائی، تو یاد رکھ اللہ نے جہنم ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ خدا کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جتنا خدا نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اتنا ہی ہمیں ملے گا، چاہے ہم حلال طریقے سے لے لیں چاہے حرام طریقے سے لے لیں، ملے گا اتنا ہی جتنا خدا نے مقدر میں لکھا ہے۔ تو لوگوں آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ جو کمائیں گے جو کھائیں گے وہ حلال کا ہوگا، اور حرام سے ہمیشہ اپنے دامن کو بچائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم نے میرے ڈر سے اگر حرام کو چھوڑا، ناجائز طریقے سے دولت کمانے سے بچے، اور پھر تم مشکلات میں پھنسے تو فکر مت کرو، میں تمہیں 2 طرح کے انعامات سے مالا مال کروں گا۔ تم میرے خوف سے حرام کو چھوڑو، میں تمہیں 2 طرح کے انعامات عطا فرماؤں گا۔ اے رب وہ کون سے انعامات ہیں؟ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ رب العزت کہتا ہے جس نے میری خوف سے حرام کو چھوڑا تو میں اس کو 2 طرح کے انعامات سے نوازوں گا۔ پہلا انعام یہ کہ جب وہ کسی پریشانی میں پھنسے گا تو میں غیب سے اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دوں گا، میں ہر مشکل سے نکال کے اس کو باہر کھڑا کر دوں گا۔ اللہ کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ ہمیں مشکلات سے بچا سکے۔ اللہ وعدہ کرتا ہے تو حرام کو چھوڑ، مشکلات سے بچانا میرا کام ہے، تو حرام کو چھوڑ، پریشانیوں سے محفوظ رکھنا یہ میرا کام ہے، تو حرام کو چھوڑ، میں تجھے پرسکون زندگی سے مالا مال کروں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے تقوی کو اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کی زندگی کو اپناتا ہے اور خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، خدا اس سے 2 وعدے کرتا ہے۔ پہلا وعدہ یہ کہ جب وہ کسی مشکل میں پھنسے گا تو میں غیب سے اس کے لیے مشکل سے نکلنے کے راستوں کو پیدا کر دوں گا، اور دوسرا وعدہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو میرے خوف سے حرام کو چھوڑے گا، پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کرے گا، تو خدا کہتا ہے میں اس کو ان راہوں سے رزق عطا کروں گا جس کا خیال بھی کبھی اس کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا۔ میرا رب تو ہر چیز پر قادر ہے۔ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو رب ذوالجلال پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہے۔ اے مسلمانوں،
اگر یہ چاہتے ہو کہ قبر میں خدا تم کو اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو دوسرا کام یہ کرو کہ آج سے طے کرو کہ ہر حرام کو لات ماریں گے، انشاءاللہ حلال کھائیں گے، حلال کمائیں گے۔ کیوں بھائی؟ اس کے لیے تیار ہو؟ تیسرا کام، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ قبر میں آپ کو بہترین ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو ایک تیسرا کام بھی کرو، اور وہ تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیتے رہیں گے۔ جس کے دامن میں ماں باپ کی دعائیں ہوں گی اللہ اس کی قبر کو روشن کر دے گا، جس کے دامن میں ماں باپ کی دعائیں ہوں گی اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا، جس کے دامن میں ماں باپ کی دعائیں ہوں گی اللہ اس کو قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے گا۔ اور جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے وہ دنیا میں کچھ بھی ہو خدا کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ آج کا مسلم سماج اور ہمارا یہ نوجوان طبقہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسا ہی برا سلوک کرتا ہے جیسا غیر اپنے ماں باپ کے ساتھ الٹا سیدھا سلوک کرتے ہیں۔ یاد رکھو قرآن کریم میں بار بار اللہ رب العزت اپنی اطاعت کے ساتھ ملا کر کے جس بات کا حکم دیتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ دیکھو قرآن کی آیتیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے بنو اسرائیل کو یہ تاکیدی حکم دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کے بعد کیا کریں؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوسری آیت دیکھو، خدا کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک خدا کی عبادت کرو، کسی کو شریک مت بناؤ اس کا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسری آیت دیکھو خدا کیا کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خدا نے یہ حکم دیا کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مسلمانوں اپنے گریبان میں جھانکو، آج ہماری نظر میں نہ ماں کی کوئی حیثیت ہے نہ باپ کی کوئی حیثیت، اور جبکہ خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے دونوں کا خیال رکھو، لیکن ماں کا خیال زیادہ رکھو، اس کا احسان سب سے بڑھا ہوا ہے۔ آج ہمارا جوان اپنے باپ سے کچھ نہ کچھ دبتا ہے، کیونکہ باپ ناراض ہو جائے گا تو پیسے کے ملنے کا راستہ بند ہو جائے گا، اور جوان بیٹے کی نظر میں ماں کی حیثیت پاؤں کی جوتی سے زیادہ خراب ہے، جبکہ خدا ماں کے احسانات کو ذکر فرماتا ہے اور کیا کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور دیکھو ماں کا بہت خیال رکھو۔ اے خدا کیوں؟ فرماتا ہے تیری ماں نے تیرے اوپر دو عظیم احسانات کیے ہیں۔ کیا کیا؟ فرماتا ہے حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، دیکھیے تیری ماں ہے جس نے تیرا بوجھ اٹھایا، اس کو کھانے میں تکلیف تھی، اس کو پینے میں تکلیف تھی، اس کو کروٹ لینے میں تکلیف تھی، اس کو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف، لیکن یہ تیرا بوجھ اٹھائے پھرتی رہی، اور ایک دو دن نہیں پورے 9 مہینے اس نے تیرا بوجھ اٹھایا ہے۔ اور بوجھ اٹھانے کے بعد پھر جب تیری پیدائش کا مرحلہ آیا
تو اس ماں نے ہزاروں طرح کے درد جھیل کر تجھ کو جنم دیا تھا، اور تجھ کو جنم دے کر تجھے چھوڑا نہیں، تیری ایک آہ پر پوری پوری رات بیٹھ کر کے گزار دیتی تھی، تیری نیند سوتی تھی، تیری نیند اٹھتی تھی۔ آج تو جوان ہو کر اس ماں کو ٹھوکر مارے گا تو بتا خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے۔ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، اور دیکھ یہی وہ ماں ہے جس نے 2 سال تجھ کو اپنی چھاتی سے لگا کر اپنا خون جگر پلایا ہے۔ اگر تو اس ماں کے احسان کو بھول جائے گا تو اپنے رب کے احسان کو یاد کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ آؤ مسلمانوں، ہم طے کریں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اور خاص طور پر ماں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے رہیں گے۔ کیوں بھائی؟ عمل کرو گے اس پر؟ اور سنو، آج امت پریشان ہے، جان مال عزت و آبرو ہر چیز داؤں پر لگی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری امت میں 15 خرابیاں عام ہو جائیں گی تو رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ان 15 خرابیوں میں سے 2 خرابیاں فرماتے ہیں وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَى أَبَاهُ۔ جب میری امت کا جوان اپنی بیوی کے کہنے میں چلنے لگے اور اپنی ماں کو ٹھوکر مارنے لگے تو سمجھ لو خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں۔ بتاؤ آج سماج میں یہ گناہ عام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَى أَبَاهُ۔ جب میری امت کا جوان اپنے دوستوں سے بہت اچھی طرح پیش آنے لگے مگر اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے تو خدا کی رحمت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اگر یہ چاہتے ہو کہ قبر میں ایک اچھا ساتھی آپ کو ملے اور اللہ آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے تو تیسرا کام یہ طے کرو کہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیتے رہیں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں گے۔ جس کے دامن میں ماں باپ کی دعائیں ہوں گی اللہ اس کی دنیا بھی عزت سے گزروا دے گا اور اس کی قبر کو بھی جنت کے باغ میں تبدیل کر دے گا۔ کیوں بھائی؟ عمل کرو گے اس پر؟ آخری چیز دیکھو، ایک دن مرنا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، اور قبر میں جانے والوں کے لیے یہ 2 موقع ہیں، یا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا قبر جہنم کا گڑھا بنے گی۔ ایک چوتھا کام اور کرو، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ایک چوتھا کام اور کرو، اور وہ چوتھا کام یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ بھائی کے حق کو ادا کرو، بہن کے حق کو ادا کرو، پارٹنر کے حق کو ادا کرو، پڑوسی اور رشتہ دار کے حق کو ادا کرو۔ جب اللہ کے بندوں کا حق ادا کر کے دنیا سے جاؤ گے تو اللہ تمہاری قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے گا۔ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو مسجد میں دکھائی دیتا ہے، دین کے کاموں میں حصہ لیتا ہے، ہر سال عمرہ اور حج کرتا ہے، مگر ان کی زندگیوں میں جھانک کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ بھائی کا حق دبائے بیٹھا ہے، بہن کا حق ادا نہیں کرتا، کاروبار کا جو ساتھی ہے، پارٹنر ہے، اس کو دھوکہ دے رکھا ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو اللہ کے ہاں ہماری کوئی عبادت قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھو کہ اسلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کا حق مارنا یہ جائز نہیں ہے۔ جس طرح مسلمان کا حق مارنا حرام ہے،
اسی طرح ہندو کا حق مارنا بھی حرام، عیسائی کا حق مارنا بھی حرام، سکھ کا حق مارنا بھی حرام، کسی بھی قوم و دھرم کا انسان ہو، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اس کا حق مارا جائے اور اس کے ساتھ حق تلفی کا گناہ کیا جائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر ہم کسی ہندو کا، کسی سکھ کا، کسی عیسائی کا حق ماریں گے تو بتاؤ جس کا ہم حق ماریں گے وہ ہمارے اس عمل سے بدظن ہو کر اسلام سے دور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ ہمیں بھی برا کہے گا، ہمارے دھرم کو بھی برا کہے گا۔ شریعت اور اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ انسانیت میں سب برابر ہیں، جو حق ایک مسلمان کا ہے وہی حق ایک ہندو کا بھی ہے، سکھ کا بھی ہے، عیسائی کا بھی ہے، اور کسی کے حق کو دبانا یہ ظلم اور ناانصافی ہے، اور اس دھرتی کا سب سے بڑا پاپ ظلم ہے، اور آج سب سے بڑا ظلم اس دھرتی پر اسرائیل کر رہا ہے، وہ دھرتی کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور یاد رکھو، ظالم کا پنجہ مڑوڑنا یہ خدا کا کام ہے، اور خدا ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑ آتی ہے تو ظالم کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا۔ مسلمان اس دھرتی پر ہے، اور جب تک چاند سورج رہے گا مسلمان باقی رہے گا۔ مسلمان کو مٹانے والے مٹ گئے، اسلام بھی زندہ ہے، مسلمان بھی زندہ ہے، اور جب تک ہم ہیں جب تک یہ دھرتی بھی ہے۔ جب ہم ختم ہو جائیں گے تو یہ دھرتی بھی ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم مظلوم بن کے رہیں، یہ تو ممکن ہے، مگر ہم ظالم بن کر کے نہیں رہیں گے، کیونکہ اللہ کو ظلم کسی صورت میں پسند نہیں۔ مسلمانوں، اگر کسی کا حق ہماری طرف نکلتا ہے تو ہمیں آنا پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کرنا چاہیے، تبھی ہماری قبر جنت کا باغ بنے گی، اور تبھی اللہ رب العزت ہمیں قبر میں ایک اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا۔ میں نے یہ 4 باتیں کہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر غور سے سنا ہوگا تو آپ کی زندگیوں کو سدھارنے کے لیے یہ باتیں نہایت مفید اور کارآمد ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو زندگی کے ہر قدم پر اس کا فائدہ محسوس ہوگا۔ میں جب جلسہ گاہ میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جو بورڈ میرے سامنے لگا ہے اس پر لکھا ہے اجلاس دستار بندی و تحفظ جمہوریت کانفرنس۔ تو تحفظ جمہوریت کانفرنس کا کیا مطلب؟ میں 2-3 منٹ میں اپنی بات کہہ کے ختم کروں گا۔ میرے دوستو، ہم جس دیش میں ہیں، یہ دیش، کان کھول کے سن لو، ہم جس دیش میں ہیں یہ دیش صرف ہندوؤں کا نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، صرف سکھوں کا نہیں ہے، صرف عیسائیوں کا نہیں ہے۔ جس نے بھی اس دیش کی دھرتی پر جنم لیا ہے وہ اس دیش کا مالک ہے، اور اس دیش کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں مختلف مذہب کے ماننے والے بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ جب تک یہاں آپس میں پیار و محبت رہے گا، دیش امن و امان کا گہوارہ بنا رہے گا، ترقی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے مل کر مذہب سے اوپر اٹھ کر پیار و محبت کے گیت گا کر انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی، تو ہماری طاقت اتنی مضبوط ہو گئی کہ وہ حکومت کی جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس قوم کو بھی اپنا بوریا بستر گول کر کے یہاں سے بھاگنا پڑا۔ آج بھی اگر ہم اپنے اندر اتحاد کی شکتی کو پیدا کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ مسلمانوں، میں خاص طور پر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے اندر ہمت اور حوصلے کو پیدا کرنا ہے، صبر اور ہمت سے کام لینا ہے۔ کیوں؟
اللہ نے آپ کو ایک پیغام دیا ہے، اور خدا کیا کہتا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، کیونکہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ پھر کمال کی بات کیا ہے؟ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، یہ کمال کی بات ہے۔ اگر ہم برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ دیکھو خدا کیا کہتا ہے، فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اللہ کہتا ہے کہ برائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتی۔ تم برائی کے بدلے میں بھلائی کرو، برائی کے بدلے میں حسن سلوک کرو۔ اے اللہ، اگر بدسلوکی کے بدلے میں ہم حسن سلوک کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اگر تم برائی کے بدلے میں بھلائی کرو گے تو یاد رکھو تمہیں ملے گا کیا؟ خدا کہتا ہے جو آج تمہارا جانی دشمن ہے میں اس کو تمہارا جگری دوست بنا دوں گا۔ دلوں کا مالک تو رب ذوالجلال ہے۔ میرے دوستو، تحفظ جمہوریت کا پیغام یہی ہے کہ آپس میں پیار و محبت الفت کو عام کرو، صبر و ضبط سے کام لو، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ انشاءاللہ محبت کو نفرت پر فتح حاصل ہوگی۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ ابھی ہمارے درمیان مفکر قوم و ملت حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی نورانی، عرفانی، قرآنی و ایمانی خطاب سے سامعین کے قلب و جگر